سامعین گرامی قدر، علامات قیامت پر پہلا لیکچر آپ نے سماعت فرمایا۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی اطلاع دی ہے، اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے کچھ بہت غیر معمولی قسم کی ہیں جو بظاہر اس عام قانون قدرت کے خلاف ہیں، جن پر اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور دابۃ الارض کا خروج اور دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ ان غیر معمولی علامات کا ظہور اس وقت ہوگا جب قیامت بہت قریب ہوگی، اور یہ چیزیں گویا قیامت کا پیش خیمہ اور اس کی تمہید ہوں گی۔ آج کی گفتگو میں آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض کے خروج پر ہم بات کریں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں سے سب سے پہلے جس کا ظہور ہوگا وہ آفتاب کا طلوع ہونا ہے مغرب کی طرف سے، اور لوگوں کے سامنے چاش کے وقت دابۃ الارض کا برآمد ہونا، اور دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو دوسری اس کے بعد متصلاً واقع ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتنا ہی منکشف کیا گیا تھا کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلے ان دو غیر معمولی اور خارق عادت واقعات کا ظہور ہوگا۔ ایک یہ کہ آفتاب جو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے وہ ایک دن جانب مغرب طلوع ہوگا، اور دوسری یہ کہ ایک عجیب و غریب جانور دابۃ الارض کا خارق عادت طریقہ سے ظہور ہوگا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منکشف نہیں فرمایا گیا تھا کہ ان میں سے کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی پہلے ہو دوسرا اس کے بعد متصلاً ہوگا، گویا یہ دونوں واقع ساتھ ساتھ واقع ہوں گے۔ سامعین گرامی قدر، دابۃ الارض کے خروج کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 82 میں بھی فرمایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی بے اصل باتیں عوام میں مشہور ہیں، اور تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی اس سے متعلق رطب و یابس روایات لکھ دی گئی ہیں، لیکن قرآن پاک کے ظاہری الفاظ اور قابل اعتبار روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین پر چلنے اور دوڑنے والا جانور ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ خارق عادت طریقہ سے زمین سے پیدا فرمائے گا، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی ایک چٹان سے پیدا فرمائی تھی، اور وہ بحکم خداوندی انسانوں کی طرح کلام کرے گا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کرے گا۔ یعنی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی صفا پہاڑی سے برآمد ہوگا۔ یہ دونوں واقعات جن کا اس حدیث میں ذکر ہے، آفتاب کے بجائے مشرق کے جانب مغرب سے طلوع ہونا اور کسی جانور یعنی دابۃ الارض کا توالد و تناسل کے عام معروف طریقہ کے بجائے زمین سے برآمد ہونا، بظاہر اس نظام قدرت کے خلاف ہے جو اس دنیا کا عام نظام ہے۔ اس لیے ایسے کم فہموں کو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت سے آشنا نہیں ہیں، ان کے بارے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اس وقت ہوگا جب دنیا کا وہ نظام جس پر یہ دنیا چل رہی ہے ختم کیا جائے گا، اور قیامت کا دور شروع ہوگا، اور زمین و آسمان بھی فنا کر دیے جائیں گے، اور دوسرا عالم برپا ہوگا۔ پھر وہ سب کچھ سامنے آئے گا جو ہماری اس دنیا کے نظام سے بالکل مختلف ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قیامت کی علامات خاصہ اور علامات کبریٰ بھی دو طرح کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا، گویا ان علامات کے ظہور ہی سے قیامت کی شروعات ہو جائے گی، جس طرح صبح صادق کی نمود سے دن کی آمد شروع ہوتی ہے۔ یہ دونوں علامتیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اسی قبیل سے ہیں، اور یہ اس قبیل کی علامتوں میں سے سب سے پہلے انہی کا ظہور ہوگا، اور ان کا ظہور گویا اس کا اعلان ہوگا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب تک جس نظام پر چل رہی تھی اب وہ ختم ہو گیا، اور قیامت کا دور اور دوسرا نظام شروع ہو گیا ہے۔
اور قیامت کی علامات کبریٰ میں سے بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت سے کچھ مدت پہلے ہوگا، اور وہ قرب قیامت کی علامات ہوں گی: دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جن کا ذکر آنے والی احادیث میں ہم کریں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے نشانیوں میں سے 3 وہ ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی ایسے شخص کو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کیا تھا، اس کا ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کوئی نفع نہیں پہنچائے گا اور کچھ کام نہ آئے گا۔ آفتاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے اور دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا برآمد ہونا، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کی تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ ان تینوں نشانیوں کے ظہور کے بعد یہ بات کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی کہ اب دنیا کے نظام کے درہم برہم ہونے کا اور قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس لیے اس وقت ایمان لانا یا گناہوں سے توبہ کرنا یا صدقہ و خیرات جیسا کوئی نیک کام کرنا جو پہلے نہیں کیا گیا تھا، ایسا ہوگا جیسا کہ موت کے دروازے پر پہنچ کر اور غیبی حقائق کا مشاہدہ کر کے کوئی ایمان لائے یا گناہوں سے توبہ کرے یا صدقہ و خیرات جیسا کوئی نیک عمل کرے، اس لیے اس کا اعتبار نہ ہوگا اور وہ کام نہ آئے گا۔ چنانچہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کوئی امر، کوئی واقعہ اور حادثہ دجال کی فتنہ سے بڑا اور سخت نہ ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اب تک اور اب سے قیامت تک اللہ کے بندوں کے لیے جو بے شمار فتنے پیدا ہوئے اور ہوں گے، دجال کا فتنہ ان میں سے سب سے عظیم اور شدید ہوگا اور بندگان خدا کے لیے اس میں سخت ترین آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں دجال کے فتنہ کے بارے میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی؟ سنو، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح ناخنا پھولا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جس کی طرف وہ اشارہ کر کے کہے گا یہ میری جنت ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ دوزخ کی طرح ایک چیز ہوگی اور کہے گا یہ دوزخ ہے، لیکن جس کو وہ دوزخ بتائے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور جس کو وہ جنت بتائے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دجال سے متعلق بہت ساری روایات اور احادیث مروی ہیں، جن کی مجموعی طور پر یہ بات اگر دیکھی جائے تو قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب دجال کے ظہور کی اطلاع دی ہے، اور یہ کہ اس فتنہ کا بندگان خدا کے لیے عظیم ترین اور شدید ترین فتنہ ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ثبوت میں عجیب اور غریب کرشمے دکھائے گا۔ انہی کرشموں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت کی طرح ایک نقلی جنت اور دوزخ کی طرح ایک نقلی دوزخ ہوگی، اور حقیقت یہ ہوگی کہ جس کو جنت بتلائے گا وہ دوزخ ہوگی، اور اسی طرح جس کو دوزخ کہے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ والی یہ دوزخ اور جنت صرف اس کی جادوگری، شعبدہ بازی اور نظر فریبی کا نتیجہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے ہماری آزمائش کے لیے شیطان پیدا فرمایا اور دجال پیدا کیا ہے، اسی طرح دجال کے ساتھ والی جنت اور دوزخ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو۔ اسی کے ساتھ اس کی دجالیت اور کذابیت کی ایک کھلی علامت یہ ہوگی کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، اور صحیح روایات میں ہے کہ اس کی آنکھ میں انگور کے دانے جیسا پھولا ہوگا جو سب کو نظر آئے گا۔ اس کے باوجود بہت سے ناخدا آشنا جو ایمان سے محروم ہوں گے یا جو بہت ضعیف الایمان ہوں گے، اس کی شعبدہ بازیوں اور استدراجی کرشموں سے متاثر ہو کر اس کے خدائی کے دعوے کو مان لیں گے، اور جن کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی ان کے لیے دجال کا ظہور، اس کے خارق عادت کرشمے ایمان و یقین میں مزید ترقی اور اضافہ کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہی وہ دجال ہے جس کی خبر ہمارے پیغمبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس طرح دجال کا ظہور ان کے لیے ترقی درجات کا وسیلہ بنے گا۔
سامعین گرامی قدر، دجال کے ظہور سے متعلق حدیث نبوی کے ذخیرہ میں اتنی روایات ہیں جن کے بعد اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، اسی طرح ان روایات کی روشنی میں اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور مخیر العقول قسم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے جو بظاہر ما فوق الفطرت اور کسی بشر اور کسی بھی مخلوق کی طاقت اور قدرت سے باہر اور بالاتر ہوں گے۔ مثلا یہ کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، جس طرح پہلے حدیث میں بیان کیا گیا، اور بادلوں کو وہ حکم دے گا بارش برسے گی، وہ حکم دے گا زمین کو کھیتی اگائے گی، اور خدا ناشناس اور ظاہر پرست لوگ اس طرح کے خوارق دیکھ کر اس کو مان لیں گے۔ ان کی دنیاوی حالات بظاہر بہت ہی اچھے ہو جائیں گے اور وہ خوب پھولتے پھلتے نظر آئیں گے، اور اس کے برخلاف جو مومنین و صادقین اس کے خدائی کے دعوے کو رد کر دیں گے، اس کو دجال قرار دیں گے، بظاہر ان کی دنیاوی حالات بہت ہی ناسازگار ہو جائیں گے، اور وہ فقر و فاقہ میں اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا نظر آئیں گے۔ اور یہ کہ وہ ایک اچھے طاقتور جوان کو قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کو اپنے حکم سے زندہ کر کے دکھائے گا، اور سب دیکھیں گے کہ یہ پہلے سے زیادہ تندرست اور توانا نظر آ رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے اس طرح کے مخیر العقول خوارق کی روایتیں بھی اتنی کثرت سے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور اس کے ہاتھ پر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گے اور یہی بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا باعث ہوں گے۔ اس طرح کے خوارق اگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے وہ معجزات جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر اور دوسرے معجزات جو حدیثوں میں مروی ہیں۔ اور اگر ایسے خوارق انبیاء علیہ السلام کے متبعین مومنین صالحین کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات معروف ہیں۔ اور اگر اس طرح کے خوارق کسی کافر و مشرک یا فاسق و فاجر داعی ضلالت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ دجال کے ہاتھ پر جو خوارق ظاہر ہوں گے وہ استدراج ہی کے قبیل سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور شر کی بھی، اور ہدایت اور دعوت الخیر کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، اور ان کے نائبین قیامت تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہیں گے، اور اضلال اور دعوت شر کے لیے شیطان اور انسانوں اور جنات میں سے ان کے چہرے چانٹے بھی پیدا کر دیے ہیں جو قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بنی آدم میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت اور دعوت الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ ہی کے نائبین کے ذریعے قیامت تک ہدایت و ارشاد اور دعوت الخیر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اضلال اور دعوت شر کا کمال دجال پر ختم ہوگا۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور استدراج ایسے غیر معمولی اور مخیر العقول خوارق دیے جائیں گے جو پہلے کسی داعی ضلال کو نہیں دیے گئے تھے۔ یہ گویا بندوں کا آخری امتحان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے ظاہر فرمائے گا کہ سلسلہ نبوت و ہدایت خاص کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین کی ہدایت اور ارشاد اور دعوت الخیر کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجہ میں وہ صاحب استقامت بندے بھی اس دجالی دنیا میں موجود ہیں جن کے ایمان و یقین میں ایسے مخیر العقول خوارق دیکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا اور ان کو وہ مقام صدیقیت حاصل ہوا جو اس سخت امتحان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ گرامی قدر حاضرین محترم، آئندہ کے لیکچر میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد پر آنے والا کیا انقلاب برپا ہوگا اور کیا ترتیب ہوگی اس وقت کے حالات کی، اور نزول مسیح علیہ السلام کیسے ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام بعد کی زندگی کیسے گزاریں گے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔